MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دین وہی ہے جو قال اللہ اور قال رسول ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا، کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ جس راستے پہ چلے اور اسی راستے کو اپنانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے شریعت جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی حذف و اضافہ، کوئی کمی بیشی، اس طرح کی کوئی چیز قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان کی یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ پر نکاح کا، طلاق کا، خلع کا قانون، عدت کا قانون، نفقے کا قانون، رضاعت کا قانون، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، ولایت کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، یہ سب جو ہیں قوانین اسلامی شریعت کے مطابق مسلمانوں کو حق ملیں گے۔ اگر دونوں فریق مقدمہ مسلمان ہیں، کورٹ پر پہنچیں گے تو باقاعدہ کورٹ کو یہ تعلیمات اور یہ احکامات دیے گئے تھے، مسلم پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کرے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ملک کے اندر یہ قانون بن جائے، سارے مذاہب کے لوگ یہ قانون پر عمل کریں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ مسلمانوں کے لیے ممکن ہے، نہ دیگر مذاہب والوں کے لیے ممکن ہے۔ آپ کسی سکھ سے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ جو اپنا ہتھیار چھوڑ دو، پگڑی نکال دو، داڑھی کے بغیر رہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائی سے مذہب کا قانون ہے، شادیوں کا قانون ہے، طلاق کا قانون ہے، یہ سارے قوانین عیسائیوں کے، سکھ مت کے، بدھ مت کے، ہر ایک کے قوانین الگ الگ ہیں۔ اگر ان سب کو اگر آپ ایک لاٹھی سے ہانکنا چاہیں گے، انتشار ہوگا، بدامنی ہوگی، تلخیاں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، امن کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا مسلمان اگر شادی کر لیا 3 سال تک، چاہے اس کی بیوی اسے پسند ہو یا نہ ہو، برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اسے طلاق دے نہیں سکتا، وہ عورت خلا لے نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد چاہے تو طلاق دو، وہ بھی طلاق کا اختیار آپ کے پاس نہیں، عدالت میں، قانون کے حوالے۔ کہ یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری بات، اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ چھینے جانے کی پورے امکانات ہیں۔ ایس ٹی ہے، ایس سی ہے، او بی سی ہے، جو خاص کر جو نچلا طبقہ ہے، تعلیم میں، تجارتوں میں جو بچھڑا ہوا ہے، اس کی ترقی کے امکانات رک جائیں گے۔ یا تو شریعت پر عمل کرے یا ملکی قوانین پر عمل کرے۔ اگر وہ جو ہے شرعی قانون پر عمل کرے گا، اس یو سی سی کی وجہ سے نتیجتاً وہ جیل میں جائے گا، قانون کی ضد میں آ جائے گا۔ اگر وہ جو ہے ملکی قانون پر عمل کر رہا ہے تو یاد رکھو مسلمان نہیں رہے گا۔ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف جانے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ ملکی قانون پر عمل کریں گے تو آپ کا اسلام خطرے میں، ارتداد کا دروازہ کھل جائے گا۔ مسلم قوم کتاب و سنت کو چھوڑ کر وضعی قوانین، انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں گے، اسلام باقی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ جو ہے شریعت پر عمل کرے، مسلمانوں کے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گے، سزائیں ہوں گی، قید خانے ہوں گے، اسے جرم سمجھ کر باقاعدہ اس پر پینالٹیاں لگیں گی، جرمانے لگیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایک قانون دیا، ایک شریعت دیا ہے جو قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی شریعت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کے خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کا قانون ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، دین اسلام۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں احکامات سے نوازا، آداب، قوانین بتائے، بلکہ آئلی قوانین، خاندانی نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے جو احکامات اور قوانین ہمارے لیے واجب قرار دیے، ہم پر فرض قرار دیا، اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں بھی قرآن سے، احادیث سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ ایک مسلمان کا زندگی گزارنا، اس کا طریقہ جو ہے شریعت کے مطابق ہی ہو۔ شریعت سے ہٹ کر وہ جو ہے منمانی طریقے پر یا لوگوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر سکتا، ورنہ وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ مسلمان وہ ہوگا جو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں قال اللہ اور قال رسول کو سامنے رکھے۔ جب تک یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور یہ دین کامل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل بھی ہے اس میں۔ انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر وفات تک کے جتنے مسائل، آنے والے دور کے لیے بھی جو نئے نئے مسائل آئیں گے، سب کا حل اللہ نے اس شریعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو مسلمان پابند ہے اپنی شریعت کا۔ مسلمان کے لیے شریعت جو ہے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مسلمان ہر چیز سے سودا کر سکتا ہے، ہر چیز کے میں سمجھوتا کر لے سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دین وہی ہے جو قال اللہ اور قال رسول ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا، کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ جس راستے پہ چلے اور اسی راستے کو اپنانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے شریعت جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی حذف و اضافہ، کوئی کمی بیشی، اس طرح کی کوئی چیز قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان کی یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسلام نے خاص کر آئلی قوانین بھی دیے، اسی کا نام پرسنل لا ہے۔
پرسنل لا کے مطلب ہے خاندانی زندگی میں مسلمانوں کے لیے شریعت کے جو احکامات دیے گئے ہیں اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھو، ہندوستان میں جب سے مسلمان یہاں قدم رکھے ہیں شروع سے لے کر، تب سے ہی مسلمانوں کے لیے ان کا ایک مستقل پرسنل لا رہا۔ مسلمان اپنے مذہب پر پابند رہے، مذہب پر عمل کرتے رہے۔ اور یہ ہندوستان کی خصوصیت یہ ہے، یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف تہذیبوں والے وہ زمانے سے لے کر آج تک بستے ہیں، اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر ایک اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر قائم ہے، اور ہر ایک آزادی کے ساتھ ہندوستان میں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے، اپنے تہذیب پر، اپنے رسم و رواج پر باقاعدہ عمل پیرا ہے۔ اسے اس زمانے سے یہ حق دیا گیا، چاہے وہ دور شروع کا ہو، پھر اس کے بعد مسلم حکمران 500 سال 600 سال حکومت کیے، اس زمانے میں بھی کبھی مسلم حکمرانوں نے دوسروں کے مذہب میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، ان کی عبادتوں میں دخل اندازی نہیں کی، ان کے حقوق کے اندر کسی میں دخل اندازی نہیں کی۔ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قاضی ہوتے تھے، ہندوؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے برہمن ہوتے تھے جو ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ مسلم حکومتوں کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی، برٹش حکومت تھی 175 سال سے بڑھ کر، انہوں نے بھی کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، مسلم پرسنل لا کی حیثیت باقی رہی۔ پھر اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، پھر اس کے بعد دستور بنایا گیا، قوانین بنائے گئے، اس میں بھی رعایت کی گئی۔ دستور کے اندر 2 قانون بنے، ایک سول کوڈ ہے اور ایک ہے کرمنل کوڈ۔ سول کوڈ میں ہر مذہب کو دفعہ نمبر 25 اور 26 کے اندر ہر مذہب کو اپنا مذہب پر باقی رہنے، مذہب پر عمل کرنے، مذہب کا پرچار کرنے، اس کی دعوت دینے کا پورا حق دیا گیا۔ تقریباً ہندوستان آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، 75 ایئرس گزر گئے، کبھی جو ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے، یہاں جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں، یہاں کا سمجھو کہ ایک چمن ہے یہ، یہاں جو ہے ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے، اپنا طریقہ رکھتا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، قانون اسے پورا حق دیا ہے ہر مذہب کے ماننے والے کو، وہ آزاد ہے اپنے مذہبی تشخص پر باقی رہنے کا۔ تو یہی چیز خاص کر ہندوستان کے اندر دستور میں بھی حق دیا گیا، لیکن درمیان میں ہے وقفے کے ساتھ کوشش کی گئی یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، ایک ملک کے اندر 2 قانون کیوں، ایسا جو ہے شوشہ نکال کر کے گویا کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی خواہش کے نام سے اس طرح کی کوششیں ہوئی، لیکن کبھی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ یاد رکھو ہر دور میں باقاعدہ جو ہے لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اور اپنے حق کے لیے باقاعدہ لوگوں نے اپنی جان بھی دی، اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمان اس مقصد کے لیے ہی اپنی جان بھی دیے تھے، یہ ملک اپنا ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور ہم یہیں مریں گے، جینا اور مرنا اسی ملک میں ہوگا۔ باقاعدہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیاں پیش کی، سولی پہ لٹکائے گئے، قتل کیے گئے، بڑی بڑی جانی مالی قربانیاں پیش کیے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مسلم پرسنل لا کے اندر کوئی دخل اندازی ہوگی، کبھی یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہی اسی میں ہے، اس کی مٹی کے اندر ہی یہی ہے، یہاں ہر مذہب کا ماننے والا رہے گا، ڈیموکریسی ہے، جمہوریہ ہے، یہاں لوگوں کو آزادی ہوگی، اس میں آزادی کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے۔ سول کوڈ کے اندر ہر ایک کا الگ قانون ہے، جس طرح ہمارے لیے مسلم پرسنل لا ہے، ہندوؤں کا اپنا الگ لا ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، سکھ مت کا الگ ہے، جین مت کا الگ ہے،
ہر مذہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی دی گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سکھ مت ہیں، سکھ مذہب کے لوگ ہیں، ان کو آزادی دی گئی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ لوگ ہتھیار رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ، داڑھی رکھنے کی اجازت دی گئی، چاہے وہ فوج میں ہوں، ملٹری میں ہوں، کہیں بھی ہوں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پگڑی جو ہے پہن کر رہ سکتے ہیں، باقاعدہ ان کو حق دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والوں کو، خاص کر ہندوؤں کو بھی 11 سے 11 الگ الگ قوانین اور دفعات دیے گئے، پوری طریقے سے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر باقی رہیں، اور ان کے اندر بھی طبقات کی تقسیم الگ الگ ہے، اس میں بھی جو ہے برہمن ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے، وہاں بھی جو ہے طبقات کی تقسیم ہے، اس کے باوجود ان سب کے قوانین الگ الگ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا خاص کر کے آئلی قوانین، خاندانی قوانین کے لیے مسلم پرسنل لاء کا وجود ہوا، بلکہ وجود تو پہلے سے ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کا، طلاق کا، خلع کا قانون، عدت کا قانون، نفقے کا قانون، رضاعت کا قانون، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، ولایت کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، یہ سب جو ہیں قوانین اسلامی شریعت کے مطابق مسلمانوں کو حق ملیں گے۔ اگر دونوں فریق مقدمہ مسلمان ہیں، کورٹ پر پہنچیں گے تو باقاعدہ کورٹ کو یہ تعلیمات اور یہ احکامات دیے گئے تھے کہ باقاعدہ مسلم پرسنل لاء کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ پہلے سے چل رہا ہے اور یہ چیز انشاءاللہ قیامت تک بھی چلے گی، ہندوستان جب تک رہے گا۔ تو مسلمان جہاں سے جب سے آباد ہیں ان کا حق محفوظ ہے پہلے سے، مسلم حکمرانوں کے دور میں بھی، انگریزوں کے دور میں بھی، ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی دستور میں بھی آزادی دی گئی۔ یہاں سب مل کر بھائی بھائی بن کر مل جل کر رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ جو بھی ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جین مت کے لوگ، بدھ مت کے لوگ، یہاں جو ہے اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ملک کے اندر یہ قانون بن جائے، سارے مذاہب کے لوگ یہ قانون پر عمل کریں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ مسلمانوں کے لیے ممکن ہے، نہ دیگر مذاہب والوں کے لیے ممکن ہے۔ آپ کسی سکھ سے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ جو اپنا ہتھیار چھوڑ دو، پگڑی نکال دو، داڑھی کے بغیر رہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائی سے ان کے لیے جو مذہب کا قانون ہے، شادیوں کا قانون ہے، طلاق کا قانون ہے، یہ سارے قوانین عیسائیوں کے، سکھ مت کے، بدھ مت کے، ہر ایک کے قوانین الگ الگ ہیں۔ اگر ان سب کو اگر آپ ایک لاٹھی سے ہانکنا چاہیں گے، انتشار ہوگا، بدامنی ہوگی، تلخیاں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، امن کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ جو امن کا ماحول 75 سال سے ہندوستان کی آزادی کے بعد آج تک جو امن اور سکون ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی خوبصورتی ہی اسی میں ہے۔ ایک ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو کثیر المذاہب ہے، بے شمار مذاہب ہیں، یہاں مختلف خیالات، عقائد، رسم و رواج، عادات، تہذیب، اپنے طور طریقے۔ کچھ لوگ ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کا طور طریقہ الگ، ان کی عبادتیں الگ، ان کے کھانے پینے کے طریقے، ان کے لباس کا طریقہ، وہ بالکل آبادی ہی الگ ہے، ان کے طور طریقے ہی الگ ہیں۔ تو ان سب کو ہم ایک لاٹھی میں ہانک کر کے جمع نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے یہ یاد رکھیں، یونیفارم سول کوڈ جو ہے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستانیوں کا مسئلہ۔ مسلمان جو ہے اگرچہ کہ اس میں مجھ سے متاثر ہوں گے اس قانون سے، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ نافذ ہو تو، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کبھی آپ ہندوؤں کے اندر ان کی ذاتوں کی تقسیم، طبقات کی تقسیم ختم ہی نہیں کر سکتے، اونچی ذات، نیچی ذات، جو تقسیم ہے پہلے سے۔ جس طرح ہم مسجدوں میں کل اگر آج بھی کوئی مسلمان ہو گیا تو پہلی صف میں ہم اسے لا کے کھڑا کر لیتے ہیں، اگر پہلے آ گیا تو۔ ویسا نہیں ہوتا، مندروں میں تقسیمات ہیں، کوئی آگے رہے گا، کوئی پیچھے رہے گا، کچھ مخصوص لوگ ہی آگے رہیں گے، کچھ لوگ جو ہیں اچھوت ہوں گے، ان کو قریب تک نہیں کریں گے وہ لوگ،
ان کا جھوٹا نہیں پئیں گے، ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے. یہ طبقات کی تقسیم ہے ہندوؤں میں، کبھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. یہ ایک مندر میں سارے مل کر جمع ہو جائیں بیک وقت اور سب کو جو ہے برابری کا حق مل جائے یونیفارم سول کوڈ کے اندر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جس طرح مسلمان عیدگاہوں میں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں پرانا مسلمان، نیا مسلمان، غریب مسلمان، امیر مسلمان، حاکم مسلمان، محکوم مسلمان، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی جو بات ہے، صرف اسلام کی خوبی ہے یہ. لیکن ایسا نہیں ہوگا، خاص کر کے ہندوؤں کے لیے بھی بڑا مسئلہ، سکھوں کے لیے، جین مت کے لیے، بدھ مت کے لیے، جتنے مذاہب ہیں سب کے لیے یہاں مسائل ہی مسائل ہوں گے. خاص کر اگر یہ قانون ولو بالفرض نافذ ہوا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا متبنہ جو لے پالک ہے، جو ہمارا بیٹا نہیں ہے اسے ہم اپنا بیٹا مان لینا، اسے حق دینا وراثت میں. ہندوؤں کے اندر یہ قانون ہے، جو لے پالک بیٹا ہے اسے جو ہے برابر کا حق دینا وراثت میں، وہ بھی بیٹے کی طرح حقدار ہوتا ہے. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا متبنہ کو آپ حق دیں گے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے. اسی طرح ہماری شریعت میں حکم یہ ہے، اگر آدمی اپنی خواہش کے مطابق، طاقت کے مطابق عدل و انصاف کرنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا تو اجازت ہے. لیکن یہ قانون کے اندر اجازت ہی نہیں ہوگی، پابندی ہوگی اس پر. شادی کے بعد یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا مسلمان اگر شادی کر لیا 3 سال تک، چاہے اس کی بیوی اسے پسند ہو یا نہ ہو، برداشت کرنا ہی پڑے گا. اسے طلاق دے نہیں سکتا، وہ عورت خلا لے نہیں سکتی 3 سال تک. یہ قانون ہے ان کا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون. 3 سال تک ہر حال میں ساتھ میں رہنا، پھر اس کے بعد چاہے تو طلاق دو. وہ بھی طلاق کا اختیار آپ کے پاس نہیں، عدالت میں، قانون کے حوالے. پھر اسی طرح یہ مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ نفقہ، طلاق کے بعد مطلقہ کو جب تک وہ شادی نہ کر لے مستقل اسے خرچہ دیتے رہنا جب تک کہ وہ اور ایک شادی نہ کر لے یا مر جائے. اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے اندر حکم کیا ہے؟ عدت کے اندر نفقہ ہے بس طلاق کی صورت میں. پھر اسی طرح قانون وراثت میں ہمارے پاس الگ الگ احکامات ہیں. ماں کے درجے الگ، بیوی کے درجے الگ، بیٹا بیٹی کے درجے الگ الگ. لیکن انسان کا بنایا ہوا قانون یونیفارم سول کوڈ میں ماں، بیٹی، بیوی، بیٹا اگر سب ہیں، سب ایکول درجہ، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں. جبکہ شریعت کے حساب سے بیٹے کو دگنا حصہ ملتا ہے قانون وراثت میں. لیکن انسان کا قانون جو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہوگا، اس میں بیٹی اور بیٹا ایکول ہو گئے، بیوی اور ماں بھی ایکول ہو گئی. جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. ماں کا حصہ 6واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کا حصہ 8واں حصہ ہوتا ہے یا 4تھا حصہ ہوتا ہے. بچے ہونے اور نہیں ہونے کی وجہ سے الگ الگ احکامات بدلتے ہیں. یہ تمام چیزیں قانون جب بنے گا، اللہ نہ کرے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوا دخل اندازی ہماری شریعت کے اندر بھی، ان کے لیے بھی، دیگر مذہب والوں کے لیے بھی آپس کی بھائی چارگی میں فرق ہو جائے گا، تلخیاں بڑھیں گی، جھگڑے عام ہو جائیں گے. خصوصاً ہندوؤں کے لیے بھی طبقات کی جو تقسیم ہے اسے ختم کرنا پڑے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو دیگر لوگ جو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں ان کو اپنے قوانین کو چھوڑنا پڑے گا، انسان کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر ہندوؤں میں جوائنٹ فیملی اگر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہانڈی ہے، تو ان کے لیے ٹیکس کے اندر کچھ چھوٹ ہے اب تک کے قانون میں. لیکن جب نیا قانون بنے گا وہ رعایتیں ختم ہو جائیں گی، وہ چھوٹ ختم ہو جائے گا. برہمن اور نچلی ذات کیا ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ غیر مسلموں میں جھگڑے اتنے جھگڑے ہیں، قبرستان میں جھگڑے، یہ فلاں کا قبرستان، یہ فلاں کا مقبرہ،
وہ فلاں وہاں دفن نہیں ہو سکتا، یہ فلاں وہاں دفن نہیں ہو سکتا۔ کسی کے قبائل کے اندر جلانا ضروری ہے لاش کو، کسی کے پاس دفنانا کافی ہے۔ یہ سب اختلافات بہت ہیں۔ کیا وہاں پر یہ قانون چلے گا؟ نہیں بھائی، سب کو دفناؤ یا سب کو جلا دو، ایسا قانون کبھی یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ سارے مندروں میں ایک ساتھ مل کر جمع ہو جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایسا قانون اگر نافذ ہو کبھی اس پر عمل نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ یہاں تک کہ بعض اسٹیٹس کے اندر خصوصی رعایتیں بھی ہیں۔ بعض اسٹیٹ میں جو رعایت ہے دیگر اسٹیٹوں میں وہ رعایتیں نہیں ہیں، وہ سب رعایتیں ختم ہو جائیں گی UCC کی وجہ سے، یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ خامخواہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، ہم سے زیادہ برادران وطن کے لیے مسائل، ہم سے زیادہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے افکار، نظریات، خیالات، تہذیب، باطل افکار و نظریات جو سے کچھ ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ یہاں جو ہے ہندوستان کی خوبصورتی اسی میں ہے، انہیں چھیڑا نہ جائے۔ 75 سال سے، اس سے پہلے راجاؤں کے زمانے میں، مسلم بادشاہوں کے زمانے میں، یہاں تک کہ ہمارے مسلم بادشاہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر مساجد کے لیے اوقاف اگر متعین کیے، مندروں کے لیے بھی دیا بہت کچھ۔ بہت مدراس کے اندر کتنے اوقاف ہیں ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے نوابوں نے باقاعدہ جو ہے وقف کیا، عمارتیں وقف کی، زمین وقف کی، بڑے بڑے جاگیریں وقف کی ہیں۔ آج بھی یہاں کا غیر مسلم معترف ہے۔ کبھی ہم نے جو ہے اس زمانے میں بھی جب ہماری حکومت رہی، ہم نے یونیفارم کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ چیز ہندوستان کے لیے ناممکن ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی بیک وقت ایک ہی قانون ہر مذہب کے لیے نافذ کرنا محال ہے، ناممکن میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری بات، اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ چھینے جانے کی پورے امکانات ہیں۔ جو خاص کر ST ہے، SC ہے، OBC ہے، ان کے حقوق سلب کر کے باقاعدہ جو ہے ان کی حق تلفی ہو جائے گی، ترقی رک جائے گی۔ جو خاص کر جو نچلا طبقہ ہے، تعلیم میں، تجارتوں میں جو بچھڑا ہوا ہے، اس کی ترقی کے امکانات رک جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اگر یہ بل خدا نہ کرے ولو بالفرض اگر یہ پاس ہوا، ولو بالفرض اگر پاس ہوا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی جو سازش ہے اس کے لیے سب سے اہم قدم یہی ہے۔ اس ملک کو جو ہے جمہوری ملک کے بجائے ہندو راشٹر بنانے کی کوشش ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہوگا، جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن بہت جلد جو ہے اس کے نقصانات بھی سامنے آئیں گے۔ UCC کی وجہ سے مسلمان دو چیزوں میں پریشان ہوگا، یا تو شریعت پر عمل کرے یا ملکی قوانین پر عمل کرے۔ اگر وہ جو ہے شرعی قانون پر عمل کرے گا، اس UCC کی وجہ سے نتیجتاً وہ جیل میں جائے گا، قانون کی ضد میں آ جائے گا۔ اگر وہ جو ہے ملکی قانون پر عمل کر رہا ہے تو یاد رکھو مسلمان نہیں رہے گا، وہ اللہ کی شریعت کے خلاف جانے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ ملکی قانون پر عمل کریں گے تو آپ کا اسلام خطرے میں، ارتداد کا دروازہ کھل جائے گا۔ مسلم قوم کتاب و سنت کو چھوڑ کر وضعی قوانین، انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں گے، اسلام باقی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ جو ہے شریعت پر عمل کرے، مسلمانوں کے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گے، سزائیں ہوں گی، قید خانے ہوں گے، اس سے جرم سمجھ کر باقاعدہ اس پر پینالٹیاں لگیں گی، جرمانے لگیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، سب سے اہم چیز کہ ہمارے پرسنل لاء کے لیے باقاعدہ اس زمانے میں ہی ایک بورڈ قائم ہوا، ایک ادارہ قائم ہوا،
مسلم پرسنل لا، باقاعدہ جو ہے مسلم قوم کے حقوق کی حفاظت کے لیے، شرعی قوانین کو باقی رکھنے کے لیے، شریعت میں دخل اندازی کو روکنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مقرر کیا گیا جو سارے مسلمانوں کی نمائندگی کے ساتھ ایک بورڈ قائم کیا گیا۔ اس بورڈ کا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ دیں۔ یہاں یہ دیکھنا نہیں ہے میرا مسلک کیا ہے، فلاں کا مسلک کیا ہے، نہیں، یہ وہاں مسئلہ جو ہے اپنا ملی تشخص کو باقی رکھنا ہے۔ یہاں سارے لوگوں کے مسائل ہیں، یہاں مسئلہ جو ہے ملکی مسئلہ ہے، یہ ملی مسئلہ ہے، یہ اس میں جو ہے سب مل جل کر بورڈ کا ساتھ دے کر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، انتخابات جب آتے ہیں، الیکشن کا زمانہ جب آتا ہے، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا جو خاص کر فرقہ پرست عناصر ہیں، ہمارے اتحاد کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا جو یو سی سی کے خلاف ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دے کر انہیں جتانا جو یو سی سی کے خلاف ہیں، جمہوریت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور دستور میں جو حقوق ہیں ہمارے پورے ہندوستانیوں کے، ان دفعات کی حفاظت کرنے والے اگر لوگ متحد ہو کر باقاعدہ جو ہے انتخابات لڑتے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تیسرا کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے، خاص کر ایسے زمانے میں ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جن کو شریعت کا پورا علم بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بٹھا کر کے خواہ جو ہے الٹے سیدھے سوال کر کے وہ لوگ فوراً جواب دینے کے انداز میں اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں، چونکہ ان کو پورا اسلامی معلومات نہیں ہوتا، مسلم پرسن اللہ کا صحیح علم نہیں ہوتا، اسلام پر اگر اعتراض بھی کریں صحیح جواب دینے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، یہ لوگ خواہ پریشان ہو کر الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہونا ہے۔ چوتھی بات ضروری ہے جو مسلمانوں کو کرنا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی اجازت کے بغیر کسی جلسہ جلوس منعقد نہیں کرنا، باقاعدہ مسلمان اپنے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ چلنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، باقاعدہ اپنی تنظیم کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ یہ وقت نازک وقت ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ہماری شریعت کا مسئلہ، مساجد کا مسئلہ ہے، ہمارے املاک کا مسئلہ ہے، ہمارے موت اور حیات کا مسئلہ ہندوستان سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے اتفاق اور اتحاد کے بغیر اگر آپ تنہا لڑنے کی کوشش کریں گے، اختلاف کرتے بیٹھیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تم لوگ جو ہے بزدل نہ بنو، آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار کا ذریعہ نہ بنو، اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پانچواں ضروری کام یہ ہے ملی مسائل میں اتحاد قائم کرنا، آپس میں بھائی چارگی کا ماحول قائم رکھنا۔ ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہمارے اختلاف بھی ہوں گے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ اس کا اظہار کرتے بیٹھ جائیں، آپس میں پھر الگ کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کریں، انتشار نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ جو یو سی سی ہے دین اور دستور کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، دستور ہند کے خلاف ہے، مل جل کر اسے ناکام بنانے کی پوری کوشش کرنا یہ مسلمانوں کے لیے آج سب سے اہم فریضہ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت کو دوبارہ سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے اندر اپنے دلوں میں کوئی گھٹن کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو پوری طرح تسلیم کر لیں، تو اسلام ہمارا اسی وقت باقی رہے گا۔ دین کے ہر معاملے میں قال اللہ اور قال رسول کو سامنے رکھیں، قال اللہ اور قال رسول، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، دین کا حکم، ہماری شریعت جان سے عزیز، ہماری شریعت ابدی ہے،
دائمی ہے، دین اور دنیا کی سعادت اسی پر ہے عمل کرنے کے ساتھ۔ یہ یاد رکھنا ہے ہمارا قانون جو ہے اسلامی قانون کامل ہے، اکمل ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ باقی رہنے کے لیے ہی آیا ہے، اور اس کے اندر سب کی بھلائیاں ہیں۔ اور کہیں بھی جو ہے اس حدیث کے مطابق اپنی مرضی اپنی خواہش کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں۔ قال اللہ اور قال رسول کے سامنے، قرآن اور حدیث کے احکام کے سامنے، آداب شریعت کے سامنے منمانی شریعت، منمانی قانون یا اپنا جو ہے کوئی ایک ضابطہ خود سے بنا لیے ہوں تو ہم اپنے ضابطے کو ٹھوسنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا قانون مقدم ہے، دین کامل اور اکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہمارے پاس مسلم قوم کے لیے جس طرح نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، زکوٰۃ اہم ہے، حج اہم ہے، اسی طرح ہمارے قوانین جو خاندانی نظام سے متعلق ہے، ہر قانون وہی ہے جو اللہ کا ہے، اس میں انسان کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت کا قانون اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، نکاح کا قانون اللہ کا دیا ہوا ہے، طلاق کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، خلع کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے۔ عورت جو ہے بچے کو پالنے کی مدت کب تک ہے اگر طلاق ہو جائے، یہ بھی حدیث میں ہے، حضانت بولتے اسے۔ ولایت، نکاح ہے، نکاح کا قانون، ولایت کے اندر نکاح میں ولایت اہم شرط ہے۔ لا نکاح الا بولی، حدیث میں آتا ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہوں، خاص کر لڑکی کا مسئلہ، ولی کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی۔ کسی کو بھی ہم بیٹھے بیٹھے ولی نہیں بنا لیں گے، جب ولی موجود ہے، باپ موجود ہے، باپ نہیں ہے، گھر کا بڑا بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے، گھر کے بڑے لوگ موجود ہیں، یہی لوگ ولی بنیں گے۔ اس کے اصول ضابطے جو بتائے گئے اس میں منمانی ہم قانون نہیں بنا سکتے۔ کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے پاس۔ اسلامی قانون ایجاب قبول ہے، مہر ہے، مہر کا حکم قرآن میں ہے، مہر کا حکم قرآن میں ہے۔ ہر چیز جو کچھ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے فکسڈ ہے پہلے سے، اس میں ہم جو ہے دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ عدت کا مسئلہ، مطلقہ کی عدت کا مسئلہ، 3 طہر 3 حیض جب تک باقی ہے تب تک نفقہ ہے اس کے لیے، عدت ختم ہو گئی نفقہ بھی نہیں ہے۔ قانون ہے اللہ کا یہ، جسے ہم لے پالک کہتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بچے نہیں ہوتے، کسی کو لے کے پال لیتے ہیں، بچی کو پال لی، شادی کا ٹائم آیا وہ بچی کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھ لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام چھوڑ دیے۔ حرام ہے میرے دوست، لے پالک آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، آپ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ لکھیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ لے پالک جو ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ لوگ دیکھیے ویڈنگ کارڈوں میں اس لے پالک کے ساتھ اپنا نام، ریشن کارڈ میں بھی، آدھار میں بھی، سب میں بھی جو ہے اس کا باپ کون ہے جو پال رہا ہے وہ اس کا باپ بن جاتا، حالانکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ چیز۔ متبنہ وارث نہیں ہوتا الا کہ وصیت کریں آپ کہ میرے مال میں سے 1/3 مال میرے لے پالک کے واسطے ہے۔ یہ سب قانون اللہ کا ہے میرے دوستو، اسی کو ہم کہتے ہیں مسلم پرسن لا۔ نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، اور یاد رکھو دنیا کچھ بھی قانون بنا لے، مسلمان کبھی جو ہے شریعت الہیہ سے باہر نہیں جائے گا، چاہے لوگ کچھ بھی قانون بنا لیں۔ آپ کا کام اور آپ کا فرض یہ ہے ہر حال میں ہمارا ہر عمل قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوگا۔ خلا عورت کا حق ہے، طلاق مرد کا حق ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ بعض جگہ میں آپ دیکھیں گے عورت خلا کے لیے پریشان رہتی، خلے کے لیے شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے۔ شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، یاد رکھو مسلمانوں، خلا میں عورت کو پریشان کرتے ہیں ہماری قوم۔ خلا عورت کا حق ہے جس طرح طلاق مرد کا حق ہے۔ عورت کیا کرتی ہے اپنا حق استعمال کرنے کے لیے قاضی کے پاس جاتی ہے، مجھے شوہر پسند نہیں، مجھے خلا چاہیے۔
قاضی جو ہے تحقیق کرنے کے بعد دونوں کو بلاتا ہے، نکاح فسخ کرا دیتا ہے، خلا کرا دیتا ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، یہ اس میں ڈنڈی مت مارو۔ یہ سب چیزیں مسلم قوم جو ہے اس میں عورت کے حق ادا کرنے میں بہت پیچھے، اور خاص کر وراثت کے مسئلے میں۔ شادی ہو گئی بچیوں کی، باپ کا انتقال ہوا، اس کا حق دینے کے لیے بھائی لوگ تیار ہی نہیں ہمارے پاس۔ پھر بھی دیکھو 100 میں صلات کا پابند، جمعے میں صف اول میں حاضر۔ بہنوں کا حق دینے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہم لوگ۔ دیکھو صف اول میں ہیں، حاجی صاحب ہیں، عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، لیکن حق کے معاملے میں بہن کا حق مار کے کھا گئے، یتیموں کا حق مار کے کھا گئے، بیواؤں کا حق مار کے کھا گئے۔ ہم لوگ شرعی معنی میں اپنی شریعت پر عمل کریں گے، دنیا کا کوئی قانون ہمیں بگاڑ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، سب سے پہلے اللہ کا قانون اپنے گھروں میں نافذ کرو۔ مسلمانوں، اسلامی حکومت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی شریعت پر عمل کرو، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں انصاف کرو۔ کتاب و سنت کو جو ہے صرف کتاب و سنت کے حد تک مت رکھو۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، سیاست کا بھی، اخوت کا بھی، بھائی چارگی کا بھی، برادران وطن کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا بھی، مذہبی رواداری کا بھی نام اسلام ہے۔ یہ چیز ضروری ہے میرے دوستو۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دنیا 1000 قانون بنائے، آپ اپنی شریعت کو اپنی جان سے عزیز رکھیے، پہلے آپ عمل کیجئے، دنیا خود بخود جو ہے پیچھے ہٹ جائے گی۔ قرآن اور حدیث کو دل اور جان سے تسلیم کرو۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے من مانی باتیں، عام طور پر وراثت کے قانون میں بھی، حقوق کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے۔ لوگ کیوں جاتے ہیں کورٹ کو؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اسلام پوری طرح داخل نہیں ہے، پوری طرح نافذ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے آپ سے کہنا یہ ہے، اسلام کو دل و جان سے عزیز سمجھتے ہوئے پوری طریقے سے اس پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو فرمایا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر لحاظ سے اسلام ہی اسلام ہو۔ تب یاد رکھو اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ دین کے تابع ہو گئے، قدم قدم پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ کبھی جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس، بشرطے کہ آپ جب اللہ موقع دیا ہے شریعت پر عمل کرو، شریعت کو نافذ کرو اپنی زندگی میں، ہر لحاظ سے کوشش کرو کہ جو ہے میری خواہشات کے مطابق میں نہیں چلوں گا تو صرف اللہ کے قانون پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے فیصلے کے بعد میرے پاس کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی بھی ہے، عمل کرنے کی بھی ہے، اور اپنی قوم کو سمجھانے کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو کر اپنی ذات پر، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں پوری طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے. شکراً، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.